تارکا ترك إضافة المقدمة إلى ضمير الدليل لأنه يوهم صاحبه أن المطلوب بالطلب دليل على مقدمة ذلك الدليل المطلوب وليس الأمر كذلك وقيده بالمعينة لئلا يرد المدلول إجمالي إلى المهم قد يرد على كلتا مقدمة الدليل على التفصيل كما إذا كان المعلوم الزکاة واجبۃ فی حلی النساء لأنه متناول النص والوقع متناول النص نص متناول وغیر متناول لکھا تناول النص وهو قول عليه السلام أدوا زكاة أموالكم وكل ما هو متناول النص فهو جائز بإرادته وكل ما هو جائز بإرادته فهو مراد ينتج أن محل النزاع ینتج أن محل النزاع مراد فيقول السائل ولا نسلم أن محل النزاع متناول النص وإن سلمناه لكن هذا السائل أن كل ما هو متناول النص فهو جائز بإرادته فإن سلمنا ذلك لكن لا نسلم أن كل ما هو جائز بإرادته فهو مراد ولا يصب عليك أن ذلك مفهوم داما وواحد كما ذكر ابن سلسل ولا ولكون صبر کو اب یہ دو چیزیں بتائی نا پہلے کہ یہ مقتضی اور مقتضا کی بات کر دی نا انہوں نے، یاد ہے ملازمہ میں؟ ہاں، تو اب یہ فرماتے ہیں کہ حکم اول مقتضی تھا نا، اس لیے اشارے نے بتا دیا یعنی المقتضی یسمى ملزوما، مقتضی کا کیا نام ہے؟ ملزوم، ان کی اصطلاح میں اس کو ملزوم کہتے ہیں کیونکہ دوسرا حکم اس کو لازم ہے۔ والثانیہ یسمى ملزوما، دوسرے کو کیا نام ہے؟ ملزوم، شاعر نے نکال دیا یعنی المقتضی، سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، یہ تو انہوں نے اپنی اصطلاح بتا دیے کہ حکم اول جو مقتضی ہے اس کو مناظرہ کی اصطلاح میں ملزوم کہتے ہیں اور دوسرے کو لازم کہتے ہیں۔ لیکن دیکھو کہتے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ملازمہ جانبین سے ہوتا ہے، ملازمہ یعنی دو احکام میں سے ہر ایک کو ملزوم بھی بنا سکتے ہیں تو دوسرے کو لازم بناؤ، اور پہلے والے اس دوسرے کو لازم بناؤ، ملزوم بناؤ تو پہلے والے کو لازم بنا دو۔ تو جب ملازمہ جانبین سے ہوتا ہے تو اس صورت میں پھر ہر ایک ملزوم بھی بن سکتا ہے، لازم بھی بن سکتا ہے۔ تو اب ملزومیت اور لازمیت کا دار و مدار اعتبار معتبر پر ہو، نفس الامر پر نہیں ہوگا۔ معتبر نے اگر اعتبار کی کہ یہ ملزوم ہے تو بس اس کو مقتضی کہو، ہمیں آئیے، اور وہ ملزوم ہے۔ اعتبار کیا کہ یہ مقتضا ہے، اس کو لازم کرو۔ تو مطلب یہ ہے کہ ملازمہ جب جانبین سے ہو تو اس صورت میں لازم و ملزوم کا دار و مدار کس پر ہے؟ اعتبار معتبر پر۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ وقت یکون الاسلام من الجانبین فأی یتصور مقتضیا یسمى ملزوما، جس کو بھی فرض کیا جائے کہ یہ مقتضی ہے تو بس وہ ملزوم ہے۔ وَأَيٌّ يُتَصَوَّرُ مُقْتَضًا يُسَمَّى لَازِمًا، جس کو بھی اعتبار کیا جائے کہ یہ مقتضا ہے تو بس وہ لازم ہے۔ آج سمیں یہ بات ہوئی ختم۔ اب میر سید شریف نے کہتے ہیں لازم و ملزوم جو ہے نا اس کو تب بیان کرتے ہیں کہ مقتضی ملزوم
مقتضا لازم. لیکن یہ دلیل اور مدلول جو ہے اس کا نام نہیں رکھا کہ بھئی جو مقتضی ہے وہ دلیل ہے، جو مقتضا ہے وہ مدلول ہے، ایسا نہیں کہا. حالانکہ یہ بھی ایسا بھی ہوتا کہ جو مقتضی ہے وہ دلیل بھی تو ہوتا، مقتضا جو ہے وہ مدلول بھی ہوتا. تو کہتے ہیں یہ میر سید شریف نے ایسا کیوں کیا کہ لازم و ملزوم نام رکھ دیا؟ کہتے ہیں اصل وجہ یہ ہے کہ یہ جو منوع آتی ہے نا، دیکھو مناظرے کے اندر مدعی دلیل دیتا دعوے کے اوپر، پہلا نمبر اس کا ہوتا ہے کہ جو اس نے دعویٰ کیا اس کے اوپر وہ دلیل دے. دلیل دینے کے بعد نمبر آتا ہے کس کا؟ سائل کا. تو سائل کا سب سے پہلے مرحلہ جو ہوتا ہے وہ منع کا ہوتا ہے. سب سے پہلے مرحلہ ہاں کہ تمہاری دلیل کا جو یہ مقدمہ ہے نا، ہاں یہ میں نہیں مانتا، اس کے اوپر دلیل چاہیے. تو دیکھو بھائی، منع مرحلہ ہے سائل کا سب سے پہلے، اور منع وارد ہوتا ہے کس کے اوپر؟ لازم پر. سمجھئے، منع وارد ہوتا ہے کس کے اوپر؟ لازم یا ملازمہ پر، یا لازم پر یا ملازمہ. تو اس لیے ماتن نے، میر سید شریف نے ان کا نام لازم رکھ دیا، ملزوم رکھ دیا، دلیل مدلول نہیں کہا. کہ دلیل کے اوپر تو نقض اجمالی وارد ہوتا ہے، لیکن نقض اجمالی کا مرتبہ تو بعد میں. پہلا مرتبہ کس کا ہوتا ہے؟ منع کا. کہ سائل پہلے منع وارد کرے. تو منع کا ورود اور محل ورود جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ اس لیے کہتے ہیں ثم علم انہ قدس سرہ بین الملزوم واللازم. ملزوم و لازم کو تو بیان کر دیا، لیکن ولم یبین المدلول مع الدلیل، مدلول اور دلیل کو نہیں نام رکھا اس کا. کیوں؟ کہ لأنہ کثیرا ما یرد المنع علی بطلان اللازم، کہ بہت مرتبہ منع کس پر وارد ہوتا ہے؟ بطلان لازم پر. بائیسوں میں کما یرد علی اصل الملازمت، جیسے اصل ملازمہ پر بھی ہو. اس لیے انہوں نے ملزوم اور لازم متعین کر دیا تاکہ سائل کے سوال یعنی منع کا محل متعین ہو جائے. آپ پہچان لیں کہ بھئی میں اس کے دعویٰ، اس کی دلیل، دو چیزیں میرے سامنے ہیں. تو آیا اب میں پہلا سوال جو کرتا ہوں منع، وہ کس چیز پر کروں؟ وَلِهَذَا أَرْدَفَ تَعْرِيفَهَا بِتَعْرِيفِ الْمَنْعِ. دیکھو یہی وجہ ہے کہ منع کی تعریف کو ملازمہ کی تعریف کے ساتھ لگا دیا. کہ منع کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ ملازمہ سے یا لازم سے. اس لیے انہوں نے منع کی تعریف جو ہے وہ بالکل ساتھ لگا دی کہ منع کا محل اس سے پہلے ذکر ہو گیا، تو اب منع آ گیا. تو منع کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں طلب الدلیل علی مقدمۃ معینۃ. سمجھیے، دلیل کے کسی مقدمہ معینہ کے اوپر منع کرو کہ بھئی یہ نہیں مانتا، میں یہ صغرا نہیں مانتا، یہ کبرا نہیں مانتا. یا آگے آ رہا ہے، یا دلیل جس کے اوپر موقوف ہے
اس کو بھی مقدمہ کہتے ہیں. ما یتوقف علیہ دلیل، وہ کیا چیز ہے؟ وہ قیاسوں کے شرائط ہیں. جس طرح شکل اول میں شرط ہے نا ایجاب صغریٰ کلیت کبریٰ، تو اگر دلیل اس نے دی ہے شکل اول کی تو اس میں اگر صغریٰ موجبہ نہیں ہے تو آپ اس کو ٹارگٹ کر دو کہ بھئی یہ بات میں نہیں مانتے، یہ صغریٰ غلط ہے. کیوں؟ اس میں ایجاب شرط ہے، یہ تو شکل اول ہے تو اس میں ایجاب شرط ہے اور یہ تم سالب علیہ ہے، اس کو بھی منع کہتے ہیں. عائشہ میں وَيُسَمَّى ذَلِكَ الطَّلَبُ مُنَاقَضَةً وَنَقْضًا تَفْصِيلِيًّا أَيْضًا، یہ جو طلب الدلیل ہے نا مقدمہ معینہ پر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دوسرے نام بھی ہے، اس کو مناقضہ بھی کہتے ہیں، اس کو نقض تفصیلی بھی کہتے ہیں. ایک ہے نا وہ نقض اجمالی، اس کی تعریف آگے آ رہی ہے. تو اس منع کو کیا کہتے ہیں؟ نقض تفصیلی، کہ یہاں پر مقام کو متعین کر دیا کہ یہ میں نہیں مانتا. کما یسمى منعا، جیسے منع اس کا نام ہے یہ بھی نام ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ منع کی جو تعریف کی تو کیا کہا کہ طلب الدلیل علی مقدمۃ معینۃ. دیکھو تو کہتے ہیں ایک طریقہ تو اور بھی ہو سکتا تھا یہاں تعریف کا کہ طلب الدلیل علی مقدمتہ علی مقدمتہ المعینۃ. تو یہ ضمیر و دلیل کی طرف عائد ہو جاتی نا، تو ایسا کیوں نہیں کیا؟ کہتے یار اگر دلیل مقدمے کی اضافت کرتے نا وہ ضمیر کی طرف ہو، بہت بڑی خرابی لازم آتی، بہت بڑی. اس لیے کہ طلب الدلیل، یہ طلب الدلیل کون کر رہا ہے؟ سائل مانے طلب الدلیل کر رہا ہے. تو یہ تو دلیل جدید مانگ رہا ہے نا. تو یہ جو طلب الدلیل میں دلیل کا لفظ ہے یہ تو ابھی ذکر نہیں ہوا اس کا، یہ تو ابھی مانگ رہا ہے اس سے کہ دو تو مقدمہ معینہ اس کا ہے. یہ تو ابھی آئی نہیں دلیل، اس کا تو ابھی ذکر ہی نہیں ہوا. وہ جو معنی طلب کر رہا ہے جس دلیل کو، اس کا ابھی تک ذکر ہوا ہے تو مقدمہ اس کا کیسے ہو گیا؟ سمجھ آ گئی ہے؟ مقدمہ کس دلیل کا ہے؟ جو مدعی پہلے دے چکا ہے، ابھی جو دے گا وہ نہیں. جو پہلے مدعی دعوے کے اس بات کے لیے دلیل دے چکا ہے اس کا مقدمہ معینہ مراد ہے. تو اگر مقدمتی ہی کہتا تو پھر تو اس کا مطلب یہ کہ تقدم مقدمہ تقدم الجزئی علی الکل لازم آ جائے گا کہ بھائی وہ جو مقدمہ آنے والی دلیل جو ہے نا، آنے والی دلیل کا ایک جز ایک مقدمہ ہے، اس کے اوپر منع وارد ہو گئی ہے. تو ابھی دلیل آئی ہی نہیں، اس کی جز آئی نہیں، تو اس کے اوپر اس کے جز کے اوپر منع کیسے وارد ہو گئی؟ اس لیے یہاں پر اضافت چھوڑ دی ہے ماتن نے. اس لیے فرمایا ترک اضافت المقدمۃ الی ضمیر الدلیل. یہ کیوں چھوڑ دیا؟ لأنہ یوہم ظاہرہ، کہ اس کا ظاہر یہ وہم ڈال دیتا ہے کہ ان المطلوب طلب دلیل علی مقدمۃ ذلک الدلیل المطلوب، کہ یہاں طلب ہو رہا ہے کس کا؟ وہ جو دلیل مطلوب ہے اس کے مقدمے پر. پھر تو یہ پتہ لگ جائے گا ویسا ولیس الامر کذالک. عائشہ میں اچھا یہ تو یہ ایک بات ہوگی. اب کہتے ہیں کہ یہاں مقدمتن کو انہوں نے مقید کر دیا کس سے؟ معینتن سے.
کہ یار مقدمہ جو ہے جس پر منع وارد ہو رہا ہے اس کو معین ہونا چاہیے، اس کو کہتے اس لیے لِأَلَّا يَرِدَ النَّقْضُ الْإِجْمَالِيُّ. دیکھو اگر مقدمہ معینہ نہ ہو، مقدمہ معینہ نہ ہو تو میاں معنی جو ہے وہ منع کر رہا ہے طلب الدلیل علی مقدمتن، یعنی ای مقدمتن معینہ نہ ہو، غیر معینہ مقدمہ پر طلب دلیل کرے تو یہ تو پھر نقض اجمالی میں داخل ہو جائے گا. یہ نقض اجمالی میں، ہاں اس لیے کہتے ہیں بھائی یہاں پر معینہ کی قید لگا دی تاکہ نقض اجمالی سے یہ جدا ہو جائے. یہ نقض تفصیلی ہے، تو تفصیلی اس لیے ہے کہ یہاں مقدمہ جو محلی اعتراض ہے وہ معین ہے، تو نقض اجمالی میں معین ہوتا ہے نہیں ہوتا. یہ فرق ہے دونوں میں. آئیشوں میں لِأَلَّا يَرِدَ النَّقْضُ الْإِجْمَالِي. اچھا اب ایک اعتراض ہوتا ہے منع کی تعریف کے اوپر کہ انہوں نے کہا کہ طلب الدلیل علی مقدمۃ معینۃ، تو مقدمۃ میں یہ تنوین جو ہے یہ تو وحدت کے لیے، تو مطلب یہ کہ منع کس کو کہیں گے کہ ایک مقدمہ معینہ کے اوپر طلب دلیل. تو میاں کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ دلیل میں فرض کرو دو مقدمے، ایک صغرا ایک کبرا، تو کبھی دونوں کے اوپر بھی منع وارد ہو، صغرا پر بھی کبرا پر بھی. اس صورت میں کیا کرو گے؟ جب تم نے تو کہا کہ ایک پر ہو، اس لیے کہتے ہیں کہ قیل المنع قد يرد على كلتا مقدمتين، مقدمتين دلیل علی التفصیل. مثال دیتے ہیں کما اذا قال المعلل، معلل یعنی مدعی، وہ یوں کہتا ہے کہ بھائی دعویٰ یہ ہے کہ الزکوٰۃ واجبۃ فی حلی النساء، یہ دعویٰ ہے کہ عورتوں کی زیورات میں زکوٰۃ واجب ہے، یہ دعویٰ ہے. دلیل کیا دی؟ دیکھو صغرا لأنہ متناول النص، کیونکہ یہ جو حلی ہے نا، یہ جو زیورات ہیں نص ان کے اوپر محیط ہے، نص ان کے اوپر جو ایجاب زکوٰۃ کے لیے نص ہے وہ نص ان زیورات کے اوپر محیط ہے. نص کون سی؟ وہ قول علیہ السلام ادوا زکاۃ اموالکم، یہ نص. تو یہ اموال ہے کہ نہیں ہے؟ زیورات اموال تو ہیں. تو نص صغرا یہ ہوا کہ لأنہ متناول النص، ٹھیک ہو گیا. اور کبرا وکل ما هو متناول النص فهو جائز الارادہ، جو چیز متناول النص ہے تو اس کا ارادہ جائز ہے، وہ مراد لینا جائز. اچھا وَكُلُّ مَا هُوَ جَائِزُ الْإِرَادَةِ فَهُوَ مُرَادٌ، اور جس کا ارادہ جائز ہے تو وہ مراد ہے. ارادے کا تعلق اس سے ہو سکتا ہے نا، تو جس سے ارادے کا تعلق ہو سکتا ہے بس وہی مراد. تو اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ ينتج ان محل النزاع مراد، وہ جو خلی نہیں ہے وہ مراد ہے. یہ نتیجہ آ گیا. اب دیکھو فیقول السائل، تو اس دلیل میں ایک تو ہوا صغرا لأنه متناول النص، ایک دوسرا مقدمہ ہو گیا کل ما هو متناول فهو جائز الارادہ، تیسرا ہوا وکل ما هو جائز الارادہ فهو مراد، تین.
اس دلیل کے اندر یہ 3 مقدمات، کہتے ہیں میاں تینوں میں سے ہر ایک کے اوپر منع وارد ہے۔ سائل کیا کہتا ہے؟ لا نسلم، پہلے کہ انا محل النزاع متناول النص، سورہ کو نہیں مانتا کہ زیورات جو ہیں وہ متناول النص ہے، نص ان کے اوپر محیط ہے، میں نہیں مانتا۔ ایک وَإِن سَلَّمْنَاهُ، کہتے چلو 5 منٹ کے لیے اگر یہ مان بھی لیں، لیکن لا نسلم ان كل ما هو متناول النص فهو جائز الارادہ، یہ جو کبرا ہے یہ نہیں مانتا ہوں۔ وَإِن سَلَّمْنَاهُ، 5 منٹ کے لیے چلو اگر یہ بھی مان لیں تو لیکن لا نسلم ان كل ما هو جائز الارادہ فهو مراد، یہ تیسرا نہیں مانتا ہوں۔ تو تم نے تو تعریف منع کی ایسی کر دیے کہ دلیل کے ایک مقدمے پر منع وارد ہوگی بس، حالانکہ یہاں تو دیکھو، تو یہاں کیا کرو گے پھر؟ اس کا جواب دیتے ہیں شارح، کہتے ہیں یار ولا يذهب عليك ان ذلك منوع لا منع واحد، سمجھ گئی ہے؟ کہتے بھائی دیکھو یہ تو پھر ایسے اگر جمع کرو گے تو پر ہیڈ جو ہے وہ ایک منع وارد ہو جائے گی، جتنے مقدمات ہیں ہر ایک کی کھوپڑی پر ایک منع، تو 15 مقدمات جمع کرو تو 15 منع، تو کیا ان سب کو ایک منع کہیں گے؟ وہ ایک منع تو نہیں ہے، وہ تو جتنے منوع ہیں اتنے منوع ہیں، ایسا نہیں کہ وہ سب جمع کر کے ایک منع ہو جائے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ولا يذهب عليك لا يخفى عليك ان ذلك منوع لا منع واحد، تو ہم نے تو منع واحد کی تعریف کی ہے، منوع متعددہ کے اوپر وہ خود بخود صادق آئے گی۔ سمجھئے؟ اجتماعی تعریف 10-15 نوعوں کو اکٹھا، منعوں کو اکٹھا کر کے ہم نے جمع کی تعریف نہیں کی ہے، ایک کی تعریف کی ہے، تو ہر ایک کی طرف متوجہ کرو، ہر ایک کے اوپر صادق آتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں فالحق ما ذکرہ قدس سرہ، لہذا میر سید شریف نے جس چیز کا ذکر کیا ہے حق یہی ہے، لہذا تعریف ہو صحیح ہے۔ آگے پڑھو گے؟